هو خير ناصر ومعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الألف والنون الزائدتان إن كانتا في اسم فشرطه أن يكون علما كعمران وعثمان فسعدان اسم نبت منصرف لعدم العلمية. وإن كانتا في صفة فشرطه أن لا يكون مؤنثه على فعلانة كسكرانا. فنتمان منصرف لوجود نتمانة. ووزن الفعل فشرطه أن يختص بالفعل ولا يوجد في الاسم إلا منقولا عن الفعل كشمر وضرب. وإن لم يختص به فيجب أن يكون في أوله إحدى حروف المضارعة ولا يدخله الهاء كأحمد ويشكر وتغلب ونرجس فيعمل منصرف لقبولها الهاء كقولهم ناقة يعملة. فرماتے ہیں اسباب منع صرف میں سے 8ویں نمبر پہ الف اور نون زائدتان ہے. وہ الف اور نون جو اسم میں زائد ہوتے ہیں، وہ الف اور نون جو صفت میں زائد ہوتے ہیں، وہ بھی اسباب منع صرف میں سے ہے. ان کانتا فی اسم، اگر یہ دونوں زائد ہو کس میں؟ فی اسم، کسی اسم میں، تو الف اور نون کے منع صرف میں مؤثر بننے کی شرط یہ ہے کہ ان یکون علما، کیا ہونا چاہیے؟ وہ اسم علم ہو جس میں یہ الف اور نون زائد ہو گئے ہیں، وہ اسم کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے. شرط یہ ہے کہ الف اور نون زائدتان اگر اسم میں زائد ہو تو وہ اسم کیا ہو؟ علم ہو. کا عمران و عثمان، جیسا کہ عمران اور عثمان دونوں کیا ہے؟ نام ہے، اسم ہے. اس میں نون اور الف زائد ہو گئے ہیں، ایک عثمن سے ایک عمرن سے، یعنی اسم ہے دونوں، لیکن ان پہ الف اور نون زائد ہو گئے اور بن گیا عمران اور عثمان. تو یہ دونوں غیر منصرف ہے، چونکہ ایک تو علم ہے، نام ہے عمران، اور دوسرا اس میں الف اور نون زائد ہے. عثمان بھی کیا ہے؟ اس میں علم ہے، نام ہے، اور دوسرے نمبر پہ الف اور نون زائدتان ہے، لہذا عمران اور عثمان دونوں غیر منصرف ہے. فسعدان اسم نبت، پس سعدان ایک گھاس کا نام ہے، جنس ہے. منصرف، یہ سعدان منصرف ہے. ایک گھاس کو کہتے ہیں. اب گھاس مطلق گھاس میں تو سارے گھاس آ جاتے ہیں. اب یہ تو علم نہیں بن گیا، یہ تو معین نہیں کر گیا، چونکہ جنس ہے، لہذا علم نہ ہونے کی وجہ سے سعدان منصرف ہے. الف اور نون زائد ہے لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ منصرف ہے. آگے خود بتا رہے ہیں کیوں منصرف ہے. لعدم العلمیتی، سعدان میں علم نہ ہونے کی وجہ سے، چونکہ اس گھاس کی کئی کوالٹیاں ہیں، کون سا گھاس کی کون سی قسم ہے کوئی پتہ نہیں ہے، لہذا نکرہ ہے نا ایک اعتبار سے دیکھیں تو. لہذا یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے منصرف ہے، اگرچہ الف اور نون زائد تھے لیکن علم نہیں. وَإِن كَانَتَا فِي صِفَةٍ، اگر الف اور نون دونوں زائد ہو جائیں فی صفت، کسی صفت میں، تو فشرطہ، اس صفت کے منع صرف کے لیے مؤثر بننے کی شرط یہ ہے کہ اللہ یکون مؤنثہ علی فعلانۃ، اسے صفت کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پہ نہیں آنا چاہیے، یعنی تا کو قبول نہیں کرنا چاہیے. اچھا، کا سکرانہ، جیسا کہ سکرانہ ہے. سکرانہ غیر منصرف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو اس میں وصف ہے، یعنی مدہوش ہونا، عقل کا زائل ہونا، مستی کا آ جانا، صفت ہے نا، یہ معنی وصفی ہے. اچھا، دوسرے نمبر پہ
سکرن سے دوسرے نمبر پہ الف اور نون اس میں زائد ہے، لہٰذا سکرانہ غیر منصرف ہے، چونکہ اس کی مؤنث سکرانتن کے وزن پہ نہیں آتی بلکہ اس کی مؤنث جو ہے سکرا آتا ہے، اس کا مؤنث سکرا آتا ہے، لہٰذا یہ غیر منصرف ہے۔ فنتمان منصرف، پس لفظ نتمان یہ منصرف ہے۔ کیوں منصرف ہے؟ ایک تو نتمان پیشیمان ہونے والا، نادم ہونے والا، اچھا، اور یہ منصرف ہے۔ کیوں منصرف ہے؟ اس لیے کہ اس کی مؤنث نتمانتن آئی ہے، اس کی مؤنث نتمانتن، یعنی اس نے مؤنث نے تا کو تسلیم کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے، لہٰذا غیر منصرف استعمال نہیں ہوگا بلکہ منصرف ہوگا۔ صرف الف اور نون کے زائد ہونے سے اسم غیر منصرف نہیں بنتا ہے بلکہ اس میں کیا ہونا چاہیے؟ شرائط بھی موجود ہونی چاہیے۔ تو وہ شرط رکھی تھی کہ فعلانہ کے وزن پہ نہ آئے، اس کی مؤنث یہاں نتمان کی جو مؤنث ہے وہ فعلانتن کے وزن پر آئی ہے، چونکہ نتمانہ کے موجود ہونے کی وجہ سے اس کی مؤنث نتمانہ آئی ہے، لہٰذا یہ منصرف ہوگا۔ صرف الف اور نون کے زائد ہونے سے اسم غیر منصرف نہیں بنتا ہے۔ یہ بات یہاں ختم ہو گئی۔ اب آگے وزن الفعل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اما وزن الفعل، مگر وزن فعل، فشرطہ، اس وزن فعل کی شرط ان یختص بالفعل، یعنی وزن کا مختص کیا جانا ہے فعل کے ساتھ، یعنی وہ وزن مختص بفعل ہو تو پھر اس صورت میں یہ منع صرف کا سبب بن سکتا ہے اور اسم کو غیر منصرف بنا سکتا ہے۔ ولا یوجد فی الاسم، اور یہ وزن فعل اسم میں نہیں پایا جاتا ہے، الا مگر پایا جاتا ہے منقولا عن الفعل، فعل سے اگر وہ نقل ہو کر اسم بنا ہو تو پھر اس سے ایسے اسم میں فعل کا وزن پایا جاتا ہے، کشمرا، جیسا کہ شمرا ہے۔ ہاں اچھا، یہ شمرا باب تفعیل سے ماضی مجہول کا صیغہ بنتا تھا، لیکن بعد میں یہ کسی کے لیے نام بن گیا۔ تو کیا ہے یہ؟ اس میں ایک تو وزن فعل ہے باب تفعیل کے صرفہ کے وزن پر، اور کیا کہتے ہیں دوسرا اس میں علم ہے۔ اسی طرح ضریبہ کسی کا نام رکھا جائے تو ایک تو اس میں وزن فعل ہے چونکہ فعلہ کے وزن پہ ہے، اور دوسرا علم ہوگا، لہٰذا یہ دونوں غیر منصرف ہے۔ وَإِن لَمْ يُخْتَصَّ بِهِ، اور اگر وہ وزن فعل کے ساتھ مختص نہ ہو تو فَيَجِبُ أَن يَكُونَ فِي أَوَّلِهِ إِحْدَى حُرُوفِ الْمُضَارِعَةِ، تو ایسی صورت میں واجب ہے، کیا واجب ہے؟ أَن يَكُونَ فِي أَوَّلِهِ، اس وزن کے شروع میں ہو إِحْدَى حُرُوفِ الْمُضَارِعَةِ، حروف مضارع میں سے کوئی ایک حرف شروع میں ہو، جسے آپ کہتے تھے حروف عطینہ۔ ہاں، حروف مضارع کو حروف عطینہ یعنی الف تا یا نون میں سے کوئی ایک حرف اس وزن کے شروع میں ہو تو پھر وہ غیر منصرف استعمال ہوگا۔ ولا يدخلہ الہا، اور آگے پھر فرماتے ہیں کہ وہ وزن ہا کو قبول نہ کرے، اگر ہا کو قبول کرے گا تو پھر منصرف ہوگا۔ اچھا، کا احمدہ و یشکرہ و تغلبہ و نرجسہ، دیکھو احمدہ یہ غیر منصرف ہے، اس میں وزن فعل ہے، یعنی حروف مضارع میں سے کیا ہے؟ حمزہ ہے شروع میں، لہٰذا کیا کہتے ہیں؟ ایک تو حمزہ ہے، دوسرا اس میں علم ہے، لہٰذا غیر منصرف ہے۔ اسی طرح یشکر کسی کا نام رکھا جائے تو یہ یشکر کیا ہے؟ ایک تو اس میں کیا کہتے ہیں وزن فعل ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ اس میں علم ہے۔ اسی طرح تغلبہ یہ بھی کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، چونکہ حروف عطین میں سے اس اسم کے شروع میں تا آیا ہے اور ساتھ ساتھ علم ہے۔ اسی طرح نرجس، اس کے شروع میں حروف عطین میں سے نون آیا ہے اور یہ نام ہے، کسی عورت کا نام رکھتے ہیں، لہٰذا یہ علم اور وزن فعل کی وجہ سے
چار کے چار کیا ہے؟ غیر منصرف ہے۔ احمد بھی غیر منصرف، یشکر بھی غیر منصرف، تغلب بھی غیر منصرف اور نرجس بھی غیر منصرف ہے۔ فَيَعْمَلٌ منصرف، پس لفظ یعمل منصرف ہے، کیوں؟ لِقَبُولِهَا الہا، اس لیے کہ اس نے تا کو قبول کیا ہے، یعنی تا کو قبول کرنے کی وجہ سے، کَقَوْلِهِمْ، جیسا کہ ان کا کہنا، کیا؟ نَاقَةٌ يَعْمَلَةٌ، ایسی اونٹنی جو طاقتور ہو۔ اب یہاں کیا ہے؟ یہاں یعملتن نے تا کو قبول کر دیا ہے، لہٰذا یعملتن منصرف استعمال ہوگا، اس لیے کہ شرط رکھی تھی وزن الفعل، یعنی حروف مضارع میں سے کوئی ایک شروع میں ہو لیکن تا کو قبول نہ کرے۔ یہاں یعملتن نے تا کو قبول کر دیا، لہٰذا یہ منصرف ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔